بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈینٹس. آج ہم لوگ اپنا ENG 201 کا لیسن نمبر 16 کرتے ہیں. آج ہم لوگ لیٹرز کے بارے میں بات کریں گے. لیٹرز، اس کے بعد اس کی ٹائپس، لیٹرز کا فارمیٹ کیا ہوتا ہے، لیٹرز میں کون کون سے ایلیمنٹس ہوتے ہیں، جاب اپلیکیشن لیٹرز کون سے ہوتے ہیں، لیٹرز کے اسٹرکچر اور ٹرانسمیٹر لیٹرز کے بارے میں بات کریں گے. ایک بات میں آپ لوگوں کو بتا دوں، لیکچر نمبر 15، 16، 17 اینڈ 18 ان 4 لیکچرز میں سے بہت زیادہ پیپر آتا ہے. اس کے علاوہ جو آپ کے لیکچرز تھے 7 C's والے، ان میں سے بھی بہت زیادہ پیپر آتا ہے. 7 C's اور یہ جو 4 لیکچر، اس میں سے بہت زیادہ پیپر آتا ہے. کبھی بھی آپ نے ان لیکچرز کو چوائس پہ نہیں چھوڑنا. ایک اسٹوڈنٹ نے کیا کیا، ایک دفعہ شروع کے لیکچرز کر لیے، 7 C's بھی کر لیے، لیکن کیا کیا کہ جو لاسٹ والے جو لیکچر ہوتے ہیں 15، 16، 17، 18 صرف یہ 4 لیکچر چھوڑے چوائس پہ. اس کے پاس ٹائم نہیں تھا اور وہ اس نے آ کے بتایا کہ 75% میرا پیپر سارا آیا ہی اینڈ سے ہے. اس لیے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ورچوئل یونیورسٹی کے جو پیپرز ہوتے ہیں، ایک تو یہ الگ الگ بناتے ہیں، آپ لوگ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ کہاں سے پیپر دیں گے. اس لیے آپ لوگ کچھ بھی چھوڑا نہ کریں، چوائس پہ آپ لوگوں نے کچھ بھی نہیں چھوڑنا ہوتا. ہم لوگ چلتے ہیں اپنے آج کے لیکچر کی طرف. جو لوگ چینل پہ نیو ہیں، اسٹڈی گروپس جوائن کرنا چاہتے ہیں، تو چینل کے ہوم پیج سے فرسٹ ویڈیو کو دیکھ کے ہمارے اسٹڈی گروپس کو جوائن کریں ڈسکارڈ پہ ہمیں، اور وہاں سے آپ لوگوں کو یہ سارے ہائی لائٹڈ ہینڈ نوٹس وغیرہ اور ساری چیزیں آپ لوگوں کو مل جائیں گی. اور دوسری ایک امپورٹنٹ بات، یہ جو لیکچرز ہوتے ہیں ان کو آپ لوگ اسٹیپ بائی اسٹیپ سنا کریں. کوئزز کی ویڈیوز اپلوڈڈ ہیں، کوئز وغیرہ آپ لوگ دیکھا کریں اور پیپر میں بھی آپ لوگ وہ دیکھ کے ہی جایا کریں. لیٹرز کی بات کرتے ہیں. فارمل لیٹرز استعمال کیے جاتے ہیں. یا تو آپ بزنس مین ہیں تو آپ لوگوں نے کسی بزنس مین کو لکھنا ہے، یا بزنس میں رہتے ہوئے آپ لوگوں نے کسی کلائنٹ کو لکھنا ہے، یا کسی کلائنٹ نے بزنس کو لکھنا ہے. تو یہ جو مختلف قسم کے جو لیٹرز ہوتے ہیں یہ آپ لوگ استعمال کرتے ہیں. لیٹرز کو ہم لوگ آؤٹ سائڈ دا آرگنائزیشن کمیونیکیٹ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. پچھلے لیکچرز میں بھی میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا، میمورینڈم ان سائڈ دا آرگنائزیشن آپ لوگ استعمال کرتے ہیں اور لیٹرز آپ لوگ آؤٹ سائڈ دا آرگنائزیشن استعمال کرتے ہیں. لیٹرز کی ڈفرینٹ ٹائپس ہوتی ہیں. جاب اپلیکیشن لیٹرز ہوتے ہیں، ایکسیپٹنس لیٹرز ہوتے ہیں، ٹرانسمیٹر لیٹرز ہوتے ہیں، انکوائری لیٹرز ہوتے ہیں، ٹیکنیکل انفارمیشن لیٹرز ہوتے ہیں، لیٹرز آف ریکمنڈیشن ہوتے ہیں. ان سارے لیٹرز کو ہم لوگ باری باری آگے پڑھیں گے. لیٹر کا فارمیٹ کیا ہوتا ہے؟ اگر تو آپ کسی آرگنائزیشن میں کام کرتے ہیں تو ہر آرگنائزیشن نے نا بعض دفعہ اپنا ایک پراپر فارمیٹ رکھا ہوتا ہے لیٹر کا. تو اگر تو آپ لوگوں کی آرگنائزیشن کا اپنا کوئی اسپیسیفک سٹائل ہے بزنس لیٹر لکھنے کا تو آپ لوگ اس فارمیٹ کو فالو کریں. ادروائز آپ لوگ 2 طرح کے فارمیٹ استعمال کر سکتے ہیں. ایک ہوتے ہیں فل بلاک فارمیٹڈ اور دوسرے ہوتے ہیں ماڈیفائڈ بلاک. فل بلاک یہ ہوتے ہیں کہ آپ ہر لائن کو لیفٹ مارجن سے سٹارٹ کرتے ہیں اور جو آپ کی بزنس کا لیٹر ہیڈ ہوتا ہے، جو ہیڈنگ ہوتی ہے، اس کو آپ لوگ پیج کے ٹاپ پہ لکھتے ہیں. ماڈیفائڈ بلاک وہ ہوتا ہے جس میں آپ لوگ ہیڈنگ اور جو بھی آپ لوگوں کی کلوزنگ وغیرہ ہوتی ہیں وہ آپ لوگ پیج کے صرف سینٹر میں ہی لکھتے ہیں. لیفٹ یا رائٹ سے آپ لوگ نہیں سٹارٹ کرتے، آپ سینٹر میں لکھتے ہیں. وہ ہوتے ہیں ماڈیفائڈ بلاک لیٹرز. یہ آپ لوگوں کے MCQs کے حساب سے بہت امپورٹنٹ ہیں. اچھا، آگے ہم لوگ بات کرتے ہیں ایلیمنٹس آف لیٹر. لیٹر میں کیا ایلیمنٹس ہوتے ہیں؟ سب سے پہلے ایک ہوتی ہے ہیڈنگ. ٹھیک ہے، ہیڈنگ میں آپ لوگوں نے لکھ دینا ہوتا ہے کہ کس چیز کے بارے میں لیٹر ہے. اس کے بعد آپ لوگوں نے ڈیٹ لکھنا ہوتا ہے. اس کے بعد ریسیپینٹس ایڈریس لکھنا ہوتا ہے. سیلوٹیشن میں آ جاتا ہے جیسے ڈیئر سر، ریسپیکٹڈ میم، ڈیئر آگے مسٹر، مسز، آپ آگے کوئی نام لکھ دیتے ہیں. تو یہ والے جو ہوتے ہیں نا ان کو ہم لوگ سیلوٹیشن بولتے ہیں. اس کے بعد باڈی ہوتی ہے جس میں آپ لوگ مین پوائنٹ آپ بیان کرتے ہیں جو بھی آپ لوگ لیٹر میں لکھنے ہوتے ہیں. اس کے بعد آ جاتی ہے کلوزنگ. اس کے بعد آ جاتے ہیں اینڈ نوٹیشنز. کلوزنگ کے اندر آپ لوگ یور سنسیئرلی، ٹھیک ہے، یہ اس طرح کی آپ لوگ جو چیزیں جو ہے نا وہ لکھتے ہیں. اس کے بعد اینڈ نوٹیشنز میں آپ لوگوں نے لکھنا ہوتا ہے کہ یہ لیٹر کس کس نے لکھا، کون کون اس کو پڑھے گا، یہ لیٹر اور کن بندوں کو بھجوایا گیا، وہ آپ لوگوں کے اینڈ نوٹیشنز ہوتے ہیں. اور اگر آپ لوگوں نے لیٹر کے ساتھ کوئی اور ڈاکومنٹ اٹیچ کیا ہوا ہوتا ہے تو وہ بھی آپ لوگ اینڈ نوٹیشنز میں مینشن کر دیتے ہیں کہ ہمارے اس جو ہے نا وہ ایک پیکیج کے اندر اس لیٹر کے علاوہ یہ چیزیں موجود ہیں. ہیڈنگ میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں ڈیٹ لکھنی ہوتی ہے آپ لوگوں نے. ایک تو لیٹر ہیڈ جو آپ لوگوں کو ہوتا ہے نا اوپر آپ لوگ ہیڈنگ لکھ دیتے ہیں، اس سے آپ لوگوں نے 2 لائنیں چھوڑ کے نیچے آپ لوگوں نے ڈیٹ لکھنی ہوتی ہے. اور جو مہینہ ہوتا ہے آپ لوگوں نے ڈیٹ کے اندر لکھنا ہوتا ہے وہ آپ لوگوں نے اسپیلنگ میں لکھنا ہوتا ہے. MCQs پوچھا جا سکتا ہے. تو میں جو بھی یہاں پہ یلو ہوئی ہوتی ہے سارے آپ لوگوں کے MCQs ہوتے ہیں. اس کے بعد آپ لوگوں نے ریسیپینٹس ایڈریس لکھنا ہوتا ہے.
डेट से नीचे 2 या 4 लाइनें छोड़ के आप लोगों ने रेसिपिएंट का एड्रेस लिखना होता है, रेसिपिएंट का टाइटल और उसका पूरा नेम आप लोगों ने लिखना होता है। आप लोग उसका जॉब टाइटल भी लिख सकते हैं, कंपनी का नेम, इंस्टीट्यूशन वो भी आप लोग मेंशन करें, फुल एड्रेस जो है वो भी आप लोग साथ में मेंशन कर दें। और आपने जो जो रेसिपिएंट है आपका, जिसको आप लोग लेटर लिख रहे हैं, उसका जो एड्रेस है वो आप लोग लेफ्ट मार्जिन के साथ लिखें। उसके बाद सैल्यूटेशन, रेसिपिएंट की जब आप लोग एड्रेस लिखते हैं तो उससे नीचे 2 लाइनें छोड़ के आप लोग सैल्यूटेशन लिखें। डियर का लफ्ज आप लोग इस्तेमाल करें और साथ में आप लोग रेसिपिएंट का टाइटल, उसका लास्ट नेम ये वाला स्टार्ट करें और एंड पे आप लोग कॉलन लगाएं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं बॉडी की। सैल्यूटेशन से भी 2 लाइनें छोड़ के नीचे आप लोगों ने पहला पैराग्राफ लिखना स्टार्ट करना है और एक दफा आप लोगों ने जो पैराग्राफ लिखना है वो जब खत्म होगा तो उसके बाद आप लोगों ने एक लाइन छोड़ के फिर आप लोगों ने अगला पैराग्राफ लिखना है, ठीक है। और इसमें आप लोगों ने जो पहला पैराग्राफ होता है उसको आप लोग आइडेंट कर दें, यानी कि एक पैराग्राफ लिखा, आपने अगला पैराग्राफ स्टार्ट करना है तो अगला पैराग्राफ स्टार्ट करने से जो शुरू में ना थोड़ी सी स्पेस दें और फिर आप लोग लिखना स्टार्ट करें। वैसे अनइंटेंडेड स्टाइल भी इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद क्लोजिंग फ्रेज, इसमें क्या होता है, क्लोजिंग फ्रेज होता है कि जो भी आप लोगों ने पैराग्राफ्स लिखे, 1 लिखे, 2 लिखे, 4 लिखे, तो फाइनल जो आप लोगों ने पैराग्राफ लिखा था उससे नीचे 2 लाइनें छोड़ के आप योर्स ट्रूली, सिंसियरली यूअर्स, ये वाले फ्रेजेस का आप लोग इस्तेमाल करें। इनका जो पहला जो वर्ड होता है, जो पहला लेटर होता है, उसको आप लोग कैपिटलाइज करें और उसके बाद आपने एंड पे कॉमा जरूर लगाना होता है। उसके बाद आप लोगों ने एंड नोटेशंस लिखने होते हैं, यानी कि लेटर को किसने टाइप किया, ये आप लोगों ने बिजनेस लेटर का जो सबसे आखिरी पेज होता है उसके बॉटम पे सबसे नीचे आप लोगों ने लिखने होते हैं एंड नोटेशंस। ये लेटर किसने टाइप किया, लेटर के अंदर और कौन कौन सी चीजें मौजूद हैं, इस लेटर की कॉपीज और कौन कौन रिसीव करेगा, ये सारी आप लोगों ने एंड नोटेशंस के अंदर लिख देनी होती हैं। अब हम लोग आ जाते हैं बॉडी ऑफ बिजनेस लेटर। हम लोगों ने ये तो लिखा कि आप लोग बॉडी लिखते हैं, तो बॉडी में आप लोग क्या लिखते हैं, जो आप लोगों का पहला पैराग्राफ होता है बिजनेस लेटर का, उसमें आप लोगों ने इंट्रोडक्शन देना होता है कि आप लोग लिख क्यों रहे हैं। उसके बाद के जो पैराग्राफ्स होते हैं उसमें आप लोगों ने ज्यादा इंफॉर्मेशन और डिटेल्स वगैरह देनी होती हैं। और जो आप लोगों का फाइनल जो पैराग्राफ होता है उसमें आप लोगों ने रीजन बताना होता है, आप लोग क्यों लिख रहे हैं, और आप लोगों ने रीडर का थैंक यू करना होता है रिव्यू के लिए। और उसके बाद आप लोगों ने अपनी लेटर को सिंगल स्पेस रखना है, ठीक है। और हर पैराग्राफ के दरमियान एक ब्लैंक लाइन आप लोगों ने लाजमी छोड़नी होती है। आगे चलते हैं, अब हम लोग लेटर की टाइप की तरफ आते हैं। मुख्तलिफ तरह की टाइप्स होती हैं। एक होते हैं जॉब एप्लीकेशन लेटर्स। जॉब एप्लीकेशन लेटर्स होते हैं जो कि आप लोग लेटर्स लिख देते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोगों ने कहीं ऐड देखा, आप लोग एक लेटर लिख के भेज देते हैं कि मैं ये जॉब करना चाहता हूँ, तो वो जॉब एप्लीकेशन लेटर्स होते हैं। इसमें आप लोग एक तो आप लोगों ने आइडेंटिफाई करना होता है एरिया ऑफ एम्प्लॉयमेंट, आप लोग किस चीज़ में एम्प्लॉयमेंट करना चाहते हैं, अपनी जो जॉब के लिए क्वालिफिकेशंस हैं उनको आप लोगों ने समराइज करना होता है। साथ में आपका जो रिज्यूमे होता है, यानी कि जो आप लोगों की सीवी होती है, वो आप लोगों ने इनक्लोज करनी होती है लेटर के अंदर। और जो भी आप लोगों की एप्लीकेशन प्रोसेस का नेक्स्ट स्टेप होगा, यानी कि अगर आप लोगों को पता है कि एप्लीकेशन लेटर लिखने के बाद इंटरव्यू की कॉल आनी है, तो आप लोग उसके लिए रिक्वेस्ट करें। जो एप्लीकेशन लेटर्स होते हैं सिर्फ 1 पेज लंबे होने चाहिए, ठीक है, इससे ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। और इसमें 3 सेक्शंस आप लोगों ने लिखने होते हैं, फ्रंट मैटर, बॉडी और एंड मैटर। फ्रंट मैटर में आप लोगों ने स्पेसिफिक जो भी आपकी जॉब और टाइटल है या जो भी फील्ड है जिसके लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हैं वो आप लोगों ने लिखनी होती है। उसके बाद आप लोगों ने मेंशन करना होता है कि आपको रेफर किसने किया था, जॉब के बारे में आपको किसने बताया था। अगर तो आप लोगों ने कोई ऐड वगैरह देखा था तो उसको भी आप लोग मेंशन करें। उसके बाद फ्रंट मैटर के बाद आ जाती है बॉडी। बॉडी में आप लोगों ने लिखना होता है कि आपने जॉब के लिए आप क्वालिफाइड क्यों हैं, आपने एजुकेशन बतानी होती है, अपने काम का एक्सपीरियंस, कोई और एक्टिविटी है जो कि आप लोगों के टैलेंट से रिलेटेड है तो वो आप लोग बताएं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोगों को कोई फॉरेन लैंग्वेजेस में महारत हासिल है तो वो आप लोग बताएं। उसके बाद आ जाता है एंड मैटर। एंड मैटर में आप लोगों ने जो भी आप लोगों ने साथ में रिज्यूमे भेजा है उसको आप रेफर करें, उसके बारे में बताएं। इंटरव्यू के लिए आप अपनी ख्वाहिश का इजहार करें, आप लोग कब और कहाँ पे अवेलेबल होंगे इसके बारे में बताएं। और फर्दर अगर आप लोगों से कोई सवाल करना चाहें तो वो आपसे कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं ये भी आप लोग एंड मैटर में लाजमी बताएं। ये होते हैं जॉब एप्लीकेशन लेटर्स। दूसरे तरह के लेटर्स होते हैं एक्सेप्टेंस लेटर्स।
یعنی کہ ایکسیپٹنس لیٹر کیا ہوتے ہیں کہ ایک بندے کی آپ کے پاس لیٹر آ گیا جاب اپلیکیشن کا، اب آپ اس کو جاب آفر کر رہے ہیں، اس کو دینی ہے آپ نے جاب، تو اس کے لیے آپ اس کو جو لیٹر لکھیں گے اس کو ہم لوگ ایکسیپٹنس لیٹرز بولتے ہیں، اس میں آپ لوگ جاب کو ایکسیپٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس میں آپ لوگ ایک کانٹریکچوئل ریلیشن شپ بلڈ کر رہے ہوتے ہیں آرگنائزیشن یا کسی بندے کے ساتھ۔ اس میں بھی کیا ہوتی ہے کہ دوبارہ سے ٹرمز آف امپلائمنٹ لکھی جاتی ہیں۔ پہلا جو پیراگراف ہوتا ہے اس میں آپ لوگ کھلے دل سے جاب کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، ایگزیکٹ ٹائٹل اور سیلری آپ لوگ مینشن کرتے ہیں جو بھی آپ کی جاب کی ہوتی ہے۔ سیکنڈ پیراگراف میں آپ لوگ پوزیشن کی جو بھی ڈیٹیلز ہوتی ہیں اس کو آپ لوگ ڈسکس کرتے ہیں اور آپ لوگ یہ بتاتے ہیں کہ کس دن سے کام شروع کرنا ہے۔ تیسری طرح کے جو لیٹرز ہوتے ہیں دیٹ از اے ٹرانسمیٹل لیٹرز۔ ٹرانسمیٹل ان کو ہم لوگ کور لیٹرز بھی بولتے ہیں۔ یہ بہت لمبے لیٹرز ہوتے ہیں اور اس کا یعنی کہ ڈاکومنٹ کی فارم میں ہوتے ہیں، بہت بڑے یہ لیٹرز ہوتے ہیں۔ اس میں آپ لوگ کسی بھی چیز کے بارے میں ایک کنٹیکسٹ بتا رہے ہوتے ہیں اور اصل میں آپ لوگ کسی مٹیریل کے بارے میں سینڈر کو ایک پرماننٹ ریکارڈ بھیج رہے ہوتے ہیں، تو یہ ہوتے ہیں ٹرانسمیٹل لیٹرز۔ یہ بھی آپ لوگوں کے MCQs آ سکتا ہے کہ سینڈر کو پرماننٹ ریکارڈ کون سے لیٹرز میں آپ لوگ بھیج رہے ہو، تو وہ ٹرانسمیٹل لیٹرز میں آپ لوگ بھیج رہے ہوتے ہیں۔ اگلا جو ہمارا جو لیکچر ہوگا لیکچر نمبر 17، اس میں ہم لوگ مزید لیٹرز کے بارے میں بات کریں گے۔ لیٹر آف انکوائری ہوتے ہیں، ٹیکنیکل انفارمیشن لیٹرز ہوتے ہیں، اس کے بعد ریفرنس لیٹرز ہوتے ہیں، لیٹرز آف ریکمنڈیشن، ان کو کیسے لکھتے ہیں، ان میں آپ لوگوں نے کن گائیڈ لائنس کا خیال رکھنا ہوتا ہے، تو ان ساری چیزوں کو ہم لوگ ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ لیکچر نمبر 17 میں ملاقات ہوتی ہے۔ یہ جو آپ لوگوں کے جو فارمیٹس ہیں یہ بھی آپ لوگوں کے لانگ کوسچن میں پوچھ لیتے ہیں۔ جاب اپلیکیشن لیٹرز کیا ہوتے ہیں، ان کو کیسے لکھنا ہوتا ہے، یہ آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے۔ اگر آپ لوگ یہ ہیڈنگس مائنڈ میں رکھ لیتے ہیں نا، پھر آپ لوگوں نے لیکچر سننا ہوا ہوتا ہے تو پھر آپ لوگوں کو کسی چیز کی وہ ایک کنفیوژن نہیں رہتی۔ جیسے اب یہ ہے، اس میں اگر آپ لوگ ہیڈنگس یاد رکھ لیں تو باقی آپ لوگ خود ہی ایکسپلین کر لیں گے۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ملاقات ہوتی ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ